دوستوں السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بندہ میں نے دکھایا تھا جس نے جو ہے نا وہ انتظامیہ کا زندگی اجیرن کیا ہوا تھا، تو اس کے ایک رشتہ دار تھے لیویز میں بھی نائب رسالدار تھے۔ اس کی اپنی پوسٹ تو نہیں تھی، میر ملا خان گشکوری اسد سرسدار تھے، یہ اس کے بازگیر تھے۔ یہ ہے قصہ کوئی 95-96 کا ہے۔ میں یہاں جو ہے نا تحصیل سبی میں تعینات تھا۔ ایک خدا بخش نامی گشکوری پک اپ چلاتے تھے، کولو کے مری آئے، انہوں نے اس کو ہائر کیا۔ ہائر کرنے کے بعد جو ہے نا بندہ غائب ہو گیا۔ شام کو اس کو واپس آنا تھا، نہیں آیا، اگلے دن نہیں آیا، تو لواحقین کو جو ہے نا پریشان ہوئے۔ یہ لوگ جو ہے نا نکلے اس کے پیچھے۔ اس وقت یہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے، فٹ ٹریک وغیرہ ڈھونڈتے 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 کہیں یہ دودھا کش اور کرمووٹ کے قریب پہاڑوں میں جب جا کر انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے نشانات ہیں، پہاڑ کے اندر جا رہے، تو اس ٹریک کو اٹھاتے ہوئے جب یہ جا رہے تھے تو لوگوں کی شور اور گاڑی کی آواز وغیرہ سن کے وہ بندہ جو خدا بخش جس کو مریوں نے وہاں زندہ دفن کیا تھا کسی کنواں ٹائپ کے جہاں اوپر سے پانی آتا تھا، کھڈا بن گیا اور پانی نکلتا تھا، اس میں ڈال کے اس کو اس کے اوپر پتھر وتھر ڈال کے اس کو زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ آوازیں سن کے اس نے وہیں سے جو ہے نا آوازیں دی کہ میں یہاں ہوں۔ لوگوں نے آواز سنی، فوراً جو ہے نا وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو چونکہ لوگ غیر تربیت یافتہ تھے، ان کو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، یہ اس جگہ پہ سارے جو ہے نا چڑھنے لگے، کوئی جو ہے نا ہاتھ سے مٹی نکال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اب وہ پہلے بڑے بڑے پتھر جب اس پر پھینکے تھے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، تو گیپ کافی بنا ہوا تھا نا، اندر گیپ بنا ہوا تھا، تو وہ سانس آسانی سے وہ لے رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، پانی مانگا اس نے، لوگوں نے وہاں جو ہے نا کپڑے کو گیلا کر کے کوئی ایسا برتن بھی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، ایسے اوندا لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ تک پہنچاتے تھے، پانی بھی بیچارے نے پیا، اور اس نے کہا مجھے نکالو، میں اپنے دشمنوں تک ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ لیکن جہاں بھیڑ ہوتی ہے، جہاں رش ہوتا ہے، جہاں تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ اور وہ جب چڑھے اس کے اوپر تو وہ ریت جو ہے نا سوراخ ہوتے رہے، ریت اس پر گرتے 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 اس بیچارے کی وہیں اسی کھڈے میں۔ اب جہاں 3 دن سے وہ زندہ تھا، لواحقین کی وجہ سے وہ بیچارہ وہیں، ان کی نادانی سے وہ وہیں فوت ہو گیا۔ علاقہ چونکہ یہ علاقہ کرمووڈ اور دودھا کش، یہ جو ہے نا علاقہ اس میں کہان کے تھے، عثمان شاہ تحصیلدار تھے، انہوں نے FIR درج کی اور مجھ سے انہوں نے ہیلپ کی بھی ریکویسٹ کی، اور گشکوری تھا، میرا حق بھی بنتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جو نامینیٹڈ ملزمان تھے ان میں سے ایک ملزم کو چاکا روڈ پر دیکھا اور اس کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میں لیویز لاک اپ میں نے لایا۔ لیویز لاک اپ میں لا کے اب کیونکہ تفتیش ایسے آسانی سے نہیں ہوتا ہے، ملزم آتے ہی وہ نہیں مانے گا کہ ہاں میں نے کیا، میرے ساتھ فلاں فلاں تھے، تھوڑا سا اس کو تزیہ دینا پڑتا ہے، اور ضابطے میں قانون میں تو آئیے اس کو اختیارات بھی ہیں۔ اس میں اختیار استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کا جو سیلنگ فین تھا لیویز لائن میں، ایک ہاتھ اس کا میں نے وہاں باندھا تاکہ اس کو تکلیف ہو، جو ہے نا کہیں جو ہے نا اگر سر کو جانے کی بات ہو، نسوار کرتا تھا، اس کی نسوار پہ میں نے پابندی لگی، اس قسم کے میں نے ان کو وہ لگائے۔ رات کے کوئی 12 بجے میں تحصیلدار ہاؤس میں، ظفر مسعود صاحب تحصیلدار تھے، ہم بیٹھے ہوئے کسی اور مقدمے کی، ہم جو ہے نا کاغذات بن رہے ہیں، بیانات وغیرہ ان کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اتنے میں روف صاحب ہمارے ایسی تھے، ان کا فون آتا ہے کہ گشکوری جو ہے نا تم ایک بندے کو جو گرفتار کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سر میں قتل کر کے خود پھانسی پہ تھوڑے چڑھنے کا خواہش مند ہوں۔ کیا ہوا، کون سا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ جو آپ نے پکڑا ہے اس کو لٹکایا ہوا ہے تم نے۔ میں نے کہا سر کوئی لٹکایا ہوا نہیں ہے، ہاتھ البتہ میں نے اس کو اوپر باندھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے کہا سر آپ نے غلط کیا، وہ کس طریقے سے جو ہے نا مجھے اسٹیٹمنٹ دے گا جب اس کو آپ نیچے بٹھائیں گے، آرام دیں گے؟ تو کہتے نہیں جو ہے نا مجھے سعداللہ گشکوری نے بتایا کہ جو ہے نا وہ جو دفعہ جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے بڑا غصہ بھی آیا۔ اگلی صبح میں نے کیا کیا، جتنے بھی میرے مثل مقدمات تھے تفتیش میں، میرے سب کو اٹھا کے، ایک ولی جیپ تھی، سرکاری گاڑی تمہارے پاس ہوتی نہیں تھی، میرا ذاتی جیپ تھا، اور اس کو میں نے لوڈ کر کے
रीडर को उठाया, सीधा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाके, उरिया मकबूल साहब हमारे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, बहुत प्यारे नाइस बंदे, पढ़े लिखे, लीजेंड। अभी भी मैं, मेरे जो बलुस्तान में बाहर के लोगों ने सर्विस की है, मैं वाहिद उनको सलूट पेश करता हूँ कि वो बलुस्तान का मुकदमा अच्छे तरीके से वहाँ लड़ता है, हमारे हालात बताता है कि हम किस तरीके से पुरअमन शहरी हैं। तो मैं फ़ाइलें लेके, उन्होंने कहा क्या हुआ किसको, क्यों ये, मैंने कहा सर तफ्तीशी मैं हूँ, ज़िम्मेदार मैं हूँ, एक बंदे को पकड़ा, कातिल है। अब एसी साहब ने, वो तफ्तीश करने मुझे छोड़ता नहीं है, उसको एयर कंडीशन में ले जाके बिठाए, उसको रोस्ट वगैरह खिलाए, क्या वो फिर मानेगा कि हाँ मैंने जो है ना हमने कत्ल किया या हमारे फ़लाँ दोस्त थे। खैर उन्होंने कहा उसने, इसी ने बड़ा गलत किया, आप अपने फ़ाइल उठाएं, जो ज़ाब्ते के तहत कानून के दायरे में रह के आप अपना तफ्तीश कर सकते हैं। तो वो फ़ाइल मैंने उठाई, फिर मैंने दोबारा तफ्तीश की। ये तो था उस दफ़ेदार का कमाल। दूसरा कमाल जो अगली किस्त में बताऊंगा कि उसने दूसरा क्या कमाल दिखाया, इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिलचस्प होगा। थैंक यू।